اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں کہتا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے، تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنے اس مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہ کر دو جو مال تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کا ارشاد لیکن نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنے محبوب مال کو پسند نہ کر دو۔ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں روپے پیسے کا خرچ کرنا، اللہ رب العالمین کے راستے میں خلق و اناج کو خرچ کرنا، وہ چاہے کسی غریب کو دینا ہو، چاہے کسی یتیم کو دینا ہو، چاہے کسی بیوہ کو دینا ہو، چاہے کسی فقیر کو دینا ہو، چاہے کسی مسکین کو دینا ہو، چاہے کسی اسکول و مدرسے میں دینا ہو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره نؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ان لوگوں کی مثال بیان کر رہا ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ ان لوگوں کی مثال اس دانے جیسی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں۔ اللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے زیادہ عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العالمین وسعت والا، بڑا جاننے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ حضرات، اللہ رب العالمین ہی ہے جو اپنے بندوں کو مال عطا کرتا ہے، رزق عطا کرتا ہے،
سرمایہ عطا کرتا ہے اور اپنے بندوں کو نوازتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے اور کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جو حقدار ہیں ان کو ان کا حق دینے کا اللہ رب العالمین ترغیب دلاتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلاتا ہے۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور ایک انسان کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے یہ سوچ اور یہ گمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بڑھ کر کے دے گا، ہمیں اس سے کئی گنا 7 گنا یا اس سے بڑھ کر کے اللہ رب العالمین ہمیں دے گا ہم جو خرچ کر رہے ہیں۔ ایسے ہم تصور کریں کہ اگر کوئی شخص کسی کو یہ کہے کہ تم فلاں شخص کو 100 روپے دے دو اور اس کے بدلے میں کل تمہیں 700 روپے دوں گا، تو کیا وہ 100 روپے دینے سے انکار کر دے گا؟ نہیں، اس لیے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں آج 100 روپے فلاں شخص کو دے دوں گا تو اس کے بدلے میں مجھے کل 700 روپے ملنے والے ہیں۔ تو ذرا ہم تصور کریں اور سوچیں کہ وہ اللہ رب العالمین جو خیر الرازقین ہے، جو ہمیں بہتر رزق دینے والا ہے، جس کے پاس رزق کی کنجیاں ہیں، رزق کی چابیاں ہیں، اور اس کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو گے، تقسیم کرو گے، جو حق لوگوں کو بنتے ہیں ان کا حق تم دو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں اس سے بڑھ کر کے دے گا اور کئی گنا اضافہ کر کے اللہ رب العالمین دے گا۔ تو ہمیں اس اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہونا چاہیے؟ حضرات، اللہ رب العالمین نے کہا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں دن و رات، چھپے طور پر اور ظاہری طور پر، فلہم اجرهم عند ربهم، اللہ رب العالمین کے پاس ان کا بدلہ ہے، اور روز قیامت اللہ رب العالمین کے ہاں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں کہتا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے، تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنے اس مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہ کر دو، جو مال تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، جو مال تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو، جس مال کو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو، اس مال کو جب تک تم اللہ رب العالمین کے راستے میں نہ دے دو، تم جس کا حق بنتا ہے اس کو نہ دے دو، اس وقت تک اللہ رب العالمین تمہیں نیکی نہیں دے گا اور تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کہ ہرگز تم نیکی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنے اس مال کو صدقہ کر دو، اپنے اس مال کو دے دو جو مال تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے، جو مال تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، جو مال تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور اللہ رب العالمین تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ حضرات، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کتنی بہترین مثالیں پیش کی، اس کا اندازہ ہم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قصے سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک باغ تھا جو مسجد کے سامنے تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں گھومنے جایا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ
عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کا ارشاد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنے محبوب مال کو پسند نہ کر دو۔ جو مال تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے اس مال کو تم پسند اللہ رب العالمین سے نیکی کی امید نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اس کو تقسیم نہ کر دو، لوگوں کو نہ دے دو۔ اے اللہ کے نبی، لہٰذا میرا یہ جو باغ ہے، میرے جتنے مال ہیں، میرے ان سارے مالوں میں سے سب سے عزیز مال میرا جو ہے یہ باغ ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنے اس باغ کا صدقہ کر رہا ہوں اور میں اس کا صلہ اللہ رب العالمین سے چاہتا ہوں، لہٰذا اے اللہ کے نبی آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں۔ تو حضرات، صحابہ کرام نے بڑی عمدہ مثالیں پیش کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ کی جو یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے، ہمیں اور آپ کو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں مالوں کو خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اور حضرات، اللہ تبارک و تعالی جب بھی کسی کو مال دیتا ہے، دھن دولت دیتا ہے، سرمایہ اللہ رب العالمین عطا کر دیتا ہے، وہ چاہے بھی جس شکل میں ہو، غلہ و اناج کی شکل میں ہو، زمین کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، تو مال میں دوسروں کے بھی حقوق بنتے ہیں۔ اس مال میں دوسروں کے بھی حقوق بنتے ہیں اور انسان کو چاہیے کہ وہ جو حقوق دوسروں کے بن رہے ہیں، میں اپنے اس مال میں سے اس حقوق کی پاسداری کا لحاظ رکھتے ہوئے میں اس کو لوگوں میں تقسیم کروں جو اس کے حقدار ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں مالوں کو خرچ کرنا، اللہ رب العالمین کے راستے میں روپے پیسے کا خرچ کرنا، اللہ رب العالمین کے راستے میں غلہ و اناج کو خرچ کرنا، وہ چاہے کسی غریب کو دینا ہو، چاہے کسی یتیم کو دینا ہو، چاہے کسی بیوہ کو دینا ہو، چاہے کسی فقیر کو دینا ہو، چاہے کسی مسکین کو دینا ہو، چاہے کسی اسکول و مدرسے میں دینا ہو، الغرض انفاق فی سبیل اللہ، ہماری جیب سے خرچ ہو رہے پیسے جس بھی شکل میں ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر رہے ہوں، یاد رکھو کہ یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کی ترغیب اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد مکی سے ہی اس کی ترغیب دلائی کہ عہد مکی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب سارا زور ایمان اور عقیدے پر تھا، ایک طرف جہاں ایمان و عقیدے پر زور دیا جا رہا تھا، وہیں اگر ہم مکی صورتوں کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جہاں اور ساری باتوں پر زور دیا جا رہا تھا وہیں انفاق فی سبیل اللہ کی بھی ترغیب دی جا رہی تھی۔ اور انفاق فی سبیل اللہ یہ جس بھی شکل میں ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں، یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جس کسی کو بھی نوازا ہے، جس کسی کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، اس شخص کو اپنے ہاتھ کو کھلا ہوا رکھنا چاہیے اور جو دوسروں کا حق بن رہا ہے اس میں سے اس کو دیتے رہنا چاہیے۔ یاد رکھو کہ بخیل انسان اچھا نہیں اور بخیلی یہ اچھی صفت نہیں، اور قرآن مجید بخیل اور بخیلی انسان اور بخیلی کے یہ جو برے نتائج ہیں اس سے بچنے کی تلقین کرتا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہوگا جو بخیل اور بخیلی کے جو برے اثرات ہیں اس سے بچا رہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور حضرات، ایک مومن کی مثالی شخصیت جن صفات سے بنتی ہے ان میں سے ایک انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ اور قرآن اللہ والوں کی ایک لازمی صفت بتلا رہا ہے، کہا وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہا کہ اللہ والے وہ ہیں جن کا اپنے مالوں میں غریبوں کا معلوم حق ہوتا ہے، جن کا اپنے مالوں میں غریبوں کا معلوم حق ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟
کہا کہ مطلب یہ کہ اللہ والے خرچ کرتے ہیں، اللہ والے کسی غریب کو دیتے ہیں، کسی محتاج کو نوازتے ہیں، کسی یتیم کو عطا کرتے ہیں، تو وہ یہ سوچ کر نہیں دیتے کہ میں احسان کر رہا ہوں، نہیں، اللہ والے جب دیتے ہیں وہ کسی یتیم کو نوازتے ہیں، کسی فقیر کو دیتے ہیں، کسی مسکین کو دیتے ہیں، جب حقداروں کو دیتے ہیں، کہیں بھی دے رہے ہو، اسکولوں مدرسوں میں دیتے ہیں، اور کسی بیوہ عورت کو بھی دیتے ہیں، تو وہ یہ سوچ کر نہیں دیتے کہ میں ان پر احسان کر رہا ہوں، بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو ان کا حق تھا، میں میرے مالوں میں جو ان کا حق بن رہا تھا، میں یہ ان کو ان کا حق دے رہا ہوں۔ اللہ والوں کی صفت قرآن بیان کرتا ہے۔ تو حضرات، ہمیں یہ کبھی بھی سوچ کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرنا چاہیے کہ میں اپنے مال کو دے کر کے فلاں شخص پر میں احسان کر رہا ہوں، فلاں چیز میں نے فلاں کو دے دی، میں نے اس پر احسان کیا، یہ ہمارے دل میں کبھی گمان نہیں ہونا چاہیے، یہ صفت اچھی صفت نہیں ہے۔ اور اگر ہم کسی شخص کو دیں گے یہ سمجھ کر کے کہ ہمارے مالوں میں جو اس کا حق بن رہا تھا میں نے اس کو دیا، تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں اس کا اجر دے گا، اللہ رب العالمین ہمارے مالوں کو بڑھائے گا، اللہ رب العالمین ہمیں اس کے بدلے میں اور عطا کرے گا۔ اور کہا کہ اللہ والوں کی صفت کیا ہے؟ للسائل والمحروم، کہا سائل کو بھی دیتے ہیں اور جو محروم ہیں ان کو بھی نوازتے ہیں۔ حضرات، اس طریقے سے وہ لوگ جو اپنے مال کو اکٹھا کیے ہوئے رہتے ہیں، مالوں کو تقسیم نہیں کرتے، غریبوں کو نہیں دیتے، مسکینوں محتاجوں کو نہیں دیتے، جو اس کا حق رکھتے ہیں ان کو نہیں دیتے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے، اپنے مالوں کو رو کے رکھتے ہیں۔ ان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ اگر میں اپنے مال سے صدقہ کروں گا، اگر میں اپنے مال سے صدقہ و خیرات کروں گا، کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی فقیر کو، کسی بیوہ کو دے دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، میں خسارے میں پڑ جاؤں گا۔ جن کی یہ سوچ ہوتی ہے، اپنے مالوں کو رو کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، انفاق فی سبیل اللہ کی حکم کی تکمیل نہیں کرتے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو وعید سناتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ نہیں کرتے، اپنے مالوں کو رو کے رکھتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کی حکم کی تکمیل نہیں کرتے، وہ لوگ یہ جان لیں کہ جو بخیلی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کو ختم کر دے گا، دوسرے لوگوں کو لائے گا اور پھر وہ ان جیسا بخیلی نہیں کریں گے، وہ عطا کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہا انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم۔ اللہ رب العالمین سورہ محمد میں ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں، تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تمہیں دعوت دی جاتی ہے، آواز دی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو۔ ہا انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، تو تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، اور جو کوئی بخیلی کرتا ہے تو وہ جان لے وہ اپنے آپ سے بخیلی کرتا ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور واللہ رب العالمین تو بے نیاز ہے، تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو، قلاش ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور جو کوئی پھیر لے گا تو اللہ رب العالمین ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو لائے گا اور پھر تمہاری جیسے نہ ہوں گے، وہ بخیلی نہیں کریں گے۔ تو حضرات، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں دیتے ہیں، اپنے مالوں کو بانٹتے ہیں۔ سورہ سبا میں ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو عطا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں دیتے ہیں، چاہے وہ کم دیتے ہوں یا وہ زیادہ دیتے ہوں، اللہ رب العالمین ان کے مالوں میں اضافہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان کے مالوں کو بڑھا دیتا ہے۔ کہا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ
وهو خیر الرازقین، کہ تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ رب العالمین اس میں بڑھا دیتا ہے، اس میں اور عطا کرتا ہے، وهو خیر الرازقین، اور وہ اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ حضرات، ان آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ انفاق فی سبیل اللہ یہ جو ترغیب دلائی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا، بانٹنا، تقسیم کرنا، لوگوں کا جو حق بنتا ہے ان کو دینا، ہمیں اور آپ کو اس حکم کی تکمیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم جب لوگوں میں تقسیم کریں، بانٹیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں، تو ہمارا یہ گمان نہ ہو کہ میرا مال کم ہو جائے گا، میرے مال میں کمی واقع ہو جائے گی، میں خسارے میں پڑ جاؤں گا، اور میں لوگوں کو دے رہا ہوں تو ان پر احسان کر رہا ہوں، یہ ہمارا گمان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا گمان یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں لوگوں کو دے رہا ہوں تو میرے مال میں جو ان کا حق بن رہا تھا میں وہ دے رہا ہوں، میں ان پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں، اور جو حقدار ہیں ان کو اپنے مالوں سے دیتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا مال کم ہو جائے گا، میں خسارے میں پڑ جاؤں گا، نہیں، بلکہ اگر میں دے رہا ہوں تو اللہ رب العالمین کے اس حکم پر، اللہ رب العالمین کے وعدے پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے مال کو بڑھائے گا، ہمیں اس کے بدلے میں کئی گنا عطا کرے گا۔ حضرات، اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے راستے میں مالوں کو خرچ کرنے کی جو ترغیب دی جا رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر روز 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ تو خرچ کرنے والے کو اور عطا کر، دوسرا کہتا ہے کہ اللہ خرچ نہ کرنے والے کو مال کو تو تباہ کر دے، تو اس کے مال کو برباد کر دے۔ اور وہیں دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال اللہ عز وجل یا ابن آدم انفق علیک، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے کہا اے آدم کے بیٹو تم خرچ کرو، اے آدم کے بیٹو تم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد کہ تم خرچ کرتے رہو، میں تم پر خرچ کروں گا، میں تمہیں عطا کروں گا۔ طریقے سے اللہ رب العالمین کے راستے میں مال کو خرچ کرنا یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا، کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ ایک انسان کو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اگر صدقہ کر دوں، اپنے مال کو لوگوں کو دے دوں جو ان کا حق بنتا ہے تو کمی واقع ہو جائے گی، میں خسارے میں پڑ جاؤں گا۔ کبھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ایمان اور عقیدہ رکھ کر اللہ رب العالمین پر اعتماد رکھ کر کے کہ اللہ رب العالمین ہمارے مالوں میں اضافہ کرے گا، اللہ رب العالمین ہمارے مال کو بڑھائے گا، یہ اس کا ایمان ہونا چاہیے اور اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر میں کہا ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کہ کتاب کو پڑھتے رہتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے وہ چھپے طور پر بھی اور ظاہری طور پر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، تاکہ اللہ رب العالمین ان کا پورا اجر دے اور اپنے فضل سے زیادہ کر دے۔ انه غفور شکور، یقیناً وہ اللہ رب العالمین بڑا معاف کرنے والا، بخشنے والا، بڑا قدردان ہے۔ حضرات، تو ایک انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اپنے مال کو خرچ کر کے خسارے میں پڑ جاؤں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی پر یقین ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما نقص الصدقۃ من مال، کہ مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین صدقہ کرنے سے مال میں اضافہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین مال کو بڑھاتا ہے۔ اور
قیامت کے روز جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ یہ سورج جو ہزاروں میل کی مسافت پر ہے، روز قیامت ایک میل کی مسافت پر ہوگا۔ اللہ رب العالمین سارے بنی آدم کو اکٹھا کرے گا۔ اللہ رب العالمین کا جہاں عرش ہوگا اور اس کے عرش کا سایہ ہوگا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو جو صدقہ کرے گا اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ روز قیامت جہاں لوگ پسینے سے ڈوب رہے ہوں، جہاں لوگ پسینے میں غرق ہوں، اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے سے شرابور ہوں، ایسے میں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ کہا کہ جو صدقہ کرتے ہیں روز قیامت وہ اپنے صدقے کے سائے تلے ہوں گے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ 7 خوش نصیب بندے ہیں جن کو اللہ رب العالمین روز قیامت اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ بندہ جس نے چھپے طور پر صدقہ کیا، اس طرح سے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ دائیں ہاتھ سے کیا دیا گیا، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین روز قیامت اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ اس سے بڑھ کر کے خوش نصیبی کچھ اور نہیں ہو سکتی کہ ہم صدقہ کریں، اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کر دیں، ہمارے مالوں میں لوگوں کا جو بن رہا ہے ہم ان کو دے دیں، اور روز قیامت ہم اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے جگہ آ جائیں۔ حضرات، کہنے کا جو مقصد ہے، کہنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی جو ترغیب دی جا رہی ہے، ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہمارے دل میں یہ سوچ ہے کہ اگر ہم صدقہ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں ہم دے رہے ہیں، کسی بھی چیز کی شکل میں دے رہے ہیں، ہمارے مال میں خسارہ ہو جائے گا، کمی واقع ہو جائے گی، یا میں کسی کو دے کر کے احسان کر رہا ہوں، یہ ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین پر ایمان کامل ہونا چاہیے کہ آج اگر میں دے رہا ہوں تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ہمیں اور عطا کرے گا، اور میں جو لوگوں کو دے رہا ہوں، محتاجوں کو دے رہا ہوں، یتیموں کو دے رہا ہوں، تو میں یہ جو ان کو دے رہا ہوں